بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو ہماری زندگی کے ہر گوشے میں ہماری رہنمائی فرماتا ہے۔ آج ہم حیض کے مسائل دیکھنے والے ہیں، سیکھنے والے ہیں، پڑھنے والے ہیں۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ مرد حضرات حیض کے مسائل نہیں سیکھتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ گناہوں میں ملوث ہو سکتے ہیں، کیونکہ مرد حضرات کو بھی حیض کے مسائل سے واسطہ پڑ سکتا ہے۔ لہٰذا مرد حضرات کو بھی حیض کے مسائل سیکھنا بہت ضروری ہے۔ حیض کے لغوی معنی یعنی لٹرل میننگ بہنے کے ہیں، کسی چیز کا بہنا، اور اصطلاح شریعت میں حیض وہ خون ہوتا ہے جو بطور عادت عورت کے رحم سے بغیر مرض کے نکلتا ہے، اور اس کی ایک مدت ہوتی ہے، ہر ماہ چند دن خون آتا ہے۔ وہ خون جو بطور عادت آتا ہے اور بغیر مرض کے عادت آتا ہے وہ حیض کہلاتا ہے۔ اور اگر حمل ٹھہر جاتا ہے کسی عورت کو تو یہ حیض کا خون آنا بند ہو جاتا ہے، اور پھر یہی خون نکلنے کے بجائے بچے کو غذا فراہم کرتا ہے۔ حیض کی عمر 9 سے 50 سال ہے۔ 9 سال سے کم عمر کی اگر لڑکی کوئی خون دیکھے تو وہ حیض نہیں ہے، اور 9 سال کی لڑکی اگر خون دیکھے اور اس میں خون حیض کہلانے کی لیاقت ہو، وہ خون حیض کہلانے کی اس میں صلاحیت پائی جائے تو وہ خون حیض ہوگا۔ اگر کوئی 50 سال کے بعد عورت خون دیکھے تو وہ حیض نہیں ہے، چاہے وہ عورت عرب کی عورت ہی کیوں نہ ہو۔ اور اگر کوئی حاملہ عورت خون دیکھے تب بھی وہ حیض کا خون نہیں ہے، لیکن حاملہ عورت کو یہ چاہیے کہ خون بند ہونے کے بعد عبادت کرے۔ اور اگر وضع حمل یعنی بچے کی پیدائش سے 1 یا 2 دن پہلے اگر کوئی عورت خون دیکھتی ہے تو اگر کسی علامت سے یہ ثابت ہو جائے کہ وہ خون ولادت تھا تو وہ خون نفاس کا خون مانا جائے گا۔ نفاس کے مسائل آئندہ آنے والے ہیں، آپ وہ بھی سماعت فرمائیے گا۔ اب حیض کی مدت بتلا رہے ہیں۔ کم سے کم حیض کی مدت 1 دن اور 1 رات ہوتی ہے، یعنی 24 گھنٹے 24 آورس کم سے کم اس کی مدت ہے، اور زیادہ سے زیادہ 15 دن اور راتیں ہیں، اور اس کی اکثر جو مدت دیکھی جاتی ہے وہ 6 دن ہے۔ اس کے بعد طہر کے بارے میں آپ کو بتلا رہے ہیں۔ حیض کے بعد جو زمانہ پاکی ہوتا ہے جس میں خون نہیں آتا ہے وہ طہر کہلاتا ہے، مدت طہر ہوتی ہے یہ، اور اس کی کم سے کم مدت 13 دن ہوتی ہے۔ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اس کی کم سے کم مدت 13 دن ہے، اور اس کی زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے۔ اور یہ ممکن ہے کہ 1 مہینے میں کسی عورت کو 3 حیض اور 2 طہر آئیں، یعنی کم سے کم جو حیض کی مدت ہے وہ 1 دن ہے، تو 1 دن حیض کا ہے، پھر 1 طہر ہو 13 دن کا، پھر 1 دن حیض کا ہے، پھر 1 طہر ہو 13 دن کا، پھر 1 اور حیض آئے، تو اس طرح 3 حیض ہو گئے اور 2 طہر ہو گئے۔ یہ 1 مہینے میں 3 حیض اور 2 طہر ممکن ہیں، لیکن ایسا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اور حیض کے دوران جو عورت کپڑا یا کوئی روئی اگر فرج میں رکھتی ہے اور چند دنوں کے بعد اگر وہ روئی میں کوئی تغیر نہ ہو تو پھر طہر ثابت ہو جاتا ہے۔ اب آپ کو محرمات حیض بتلا رہے ہیں، یعنی وہ چیزیں جو حیض میں کرنا حرام ہے، یعنی اگر یہ چیزیں حیض کے دوران کریں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ سب سے پہلے یہ کہ فرج میں جماع کرنا یعنی سیکشول انٹرکورس ان دا وجائنا، اور یہ قرآن شریف سے ثابت ہے۔ اگر کوئی مرد کسی زنانی شرمگاہ میں، ایسی عورت جس کا حیض چل رہا ہو، اس کی شرمگاہ میں اگر اپنا حشفہ یعنی مردانی عضو کا سامنے کا حصہ اگر داخل کر دے گا تو اس کو کفارہ دینا ہوگا، جو 1 یا آدھا دینار ہے۔ اگر آپ اس کو کنورٹ کریں تو 3 گرامز چاندی ہوتے ہیں، جو اس کا کفارہ ہوتا ہے، وہ اس کو صدقہ کرنا ضروری ہے، کسی فقیر کو دینا ضروری ہے۔ لیکن اگر اس کو دینے کی قدرت نہیں ہے تو وہ ساخط ہوگا، تو اس طرح وہ نہ صرف گناہ گار ہوگا
اس کو کفارہ بھی دینا لازم ہوگا، اور اگر قدرت نہیں ہے تو ساخط ضرور ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی عورت اس عمل میں حالت حیض میں اس کی اطاعت کرتی ہے تو اس کو بھی کفارہ دینا ہوگا، اور اگر عورت پر جبر کیا گیا ہے تو اس پر کفارہ نہیں ہے، لیکن مرد اگر نادانی سے کرے یا جان بوجھ کر کرے اس کو کفارہ ضرور دینا ہوگا۔ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ کسی مرد کو بہت زیادہ شہوت ہوتی ہے، اتنی شہوت ہوتی ہے کہ اس کو خود سے یہ پھٹ جانے کا خوف ہوتا ہے، اور اس کی بیوی حیض میں ہوتی ہے، حالت حیض میں ہوتی ہے، اور بغیر جماع کے، سیکشول انٹرکورس کے اس کی شہوت بھی دفع نہیں ہوتی ہے، اور اس کے پاس کوئی دوسری زوجہ بھی نہیں ہوتی ہے، تو اس صورت میں اس کا جماع کرنا، سیکشول انٹرکورس کرنا حالت حیض میں بھی جائز ہوگا، اور یہ بہت ریئر سچویشن ہے، بہت کم ایسا ہوتا ہے۔ اور حالت حیض میں کسی عورت کو چھونا اور اس کا بوسہ لینا جائز ہے، اور حالت حیض میں کسی عورت کو طلاق دینا بھی حرام ہے۔ گناہ گار ہوں گے اگر حالت حیض میں کسی عورت کو طلاق دیں گے، اور اس کے طلاق کے مسائل انشاءاللہ طلاق کے ویڈیو سیریز میں ضرور آئیں گے۔ اور تیسری چیز، نماز پڑھنا بھی عورت کو حالت حیض میں حرام ہے، اور نماز بعد میں قضا کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہر مہینے 6 دن کم از کم کسی عورت کو حیض آ سکتا ہے، تو 5 نمازیں اگر آپ 6 سے ضرب دیں تو 30 ہو جاتی ہیں۔ ہر ماہ 30 نمازیں کسی عورت کو اگر قضا کرنے کے لیے کہا جائے تو اس کے لیے بہت گھر کے کام کی مصروفیت ادا کرتے ہوئے، پورے مصروفیات رہتے ہوئے 30 نمازیں ادا کرنا اس کے لیے باعث ہر مہینہ حرج ہو سکتا ہے، تکلیف ہو سکتی ہے، اس کو بار پڑ سکتا ہے، اس لیے شریعت نے اس پر نماز قضا کرنا بھی واجب نہیں رکھا ہے، قضا کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اور چوتھی چیز، روزہ رکھنا بھی حالت حیض میں حرام ہے، گناہ گار ہوں گے، لیکن اگر رمضان کے روزے ہیں تو ان روزوں کی بعد میں قضا کرنا ضروری ہے۔ اور 5ویں چیز، طواف کرنا، یہ بھی حرام ہے۔ اور 6ٹھی چیز، قرآن شریف پڑھنا یا قرآن شریف کو چھونا، یہ بھی حرام ہے، لیکن ہمارے فقہا نے یہ بھی بتلایا ہے کہ اگر کوئی حافظہ عورت ہے اور وہ ہر ماہ 5-6 دن قرآن شریف نہیں پڑھتی ہے، تو اس کو قرآن شریف بھول جانے کا خوف ہو تو اس کو قرآن شریف پڑھنا واجب ہے۔ اور اگلی چیز، مسجد میں ٹھہرنا بھی حیض والی عورت کو حرام ہے، اور اگر آلودگی کا خوف ہو تو مسجد میں سے گزرنا بھی منع ہے۔ تو اس طرح یہاں تک کہ ہمارے آج کا ویڈیو اختتام کو پہنچا، ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔